ٹھیک ایک روز بعد رات کی تاریکی میں میری گاڑی نے مجھے حویلی تک پہنچا دیا۔ یہ وہی مہمان خانہ تھا جہاں میں کئی روز قیام پذیر رہا تھا۔ سانولی سلونی نجو نے میری تیمارداری کی تھی، اپنے پرشباب جسم سے میرے افسردہ دل کے تاروں کو چھیڑا تھا، اور پھر ایک روز مجھ سے ہمدردی جتانے کی پاداش میں اسے منظر سے ہٹا لیا گیا، کسی اور منظر میں فٹ کر دیا گیا تھا، اور وہ منظر کیسا تھا میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ مجھے اپنے قرب و جوار میں اپنی معصوم بہن کی خوشبو محسوس ہوئی، اور سینے میں وحشی گھوڑوں کی راسیں ڈھیلی پڑنے لگیں۔ میں نے ان گھوڑوں کو قابو میں رکھنے کے لیے اپنے حواس کو جکڑ لیا، انہیں ایک نقطے پر مرکوز کر کے قرب و جوار سے لا تعلق ہو گیا۔ آغا قادر حویلی میں تھا، اسے میرے آنے کی اطلاع مل چکی تھی۔ اب وہ حویلی کی نشست گاہ میں میرا انتظار کر رہا تھا۔ مسلح آدمیوں کی مائیت میں مجھے نشست گاہ کے اندر پہنچا دیا گیا۔ یہ نشست گاہ ایک وسیع ایوان کی طرح تھی۔ فرش پر دبیز قالین، دیواروں پر جہازی سائز کے غالیچے اور پینٹنگز، فرنیچر، پردے، رنگ و روغن، غرض ہر شے اپنی مثال آپ تھی۔ اہم بات یہ کہ آرائش میں بھونڈا پن نہیں تھا۔ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ جس حویلی کی نشست گاہ ہے وہ ایک مضافاتی علاقے میں زرعی زمینوں کے درمیان کھڑی ہے۔ نشست گاہ کی بڑی دیوار پر ایک سیاسی جماعت کے کچھ قائدین کی تصویریں آویزاں تھیں۔ ان تصویروں تلے ایک شاہانہ کرسی پر آغا قادر زماں شب خوابی کے لباس میں بیٹھا تھا۔ اندازہ ہوتا تھا کہ میری آمد سے پہلے وہ خواب گاہ میں جانے والا تھا یا جا چکا تھا۔ اس کے منہ میں سگار تھا، اور دونوں پہلوؤں پر حسب معمول 2 ٹھگنے باڈی گارڈز چوکس کھڑے تھے۔ آؤ یار جی، اس نے اٹھ کر خوش اخلاقی سے مصافحہ کیا اور نشست پیش کی۔ میں بیٹھ گیا۔ خیریت تو ہے یار جی، اس نے بڑے ملائم لہجے میں کہا۔ خیریت ہی ہے، میں نے جواب دیا۔ ایک کام آ پڑا تھا آپ سے۔ حکم کرو بادشاہ ہو۔ مجھے ایک لڑکی چاہیے 1-2 ہفتے کے لیے۔ لڑکی؟ قادر زمان نے حیرت سے کہا۔ ہاں، احمد رجال شاہی لاہور میں نہیں، نتھلیا گلی میں ہیں۔ اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے میرے ساتھ ایک لڑکی کا ہونا ضروری ہے۔ کھل کر بات کرو یار جی، قادر زمان نے کرسی پر پہلو بدلا۔ میں نے مختصر لفظوں میں ساری صورتحال بتائی اور وضاحت کی کہ مجھے لڑکیاں کیوں درکار ہیں۔ پوری بات سن کر قادر زمان نے ایک گہرا کش لیا۔ یار جی، بہتر تھا کہ تم یہاں نہ آتے، تمہارے پاس رقم تھی، لاہور چلے جاتے، وہاں کسی اڈے سے کرائے کی لڑکی لے جاتے، ایک چھوڑ درجنوں مل جاتی ہیں۔ میں نے بات بنائی، یہ میں نے بھی سوچا تھا، لیکن بازاری لڑکیوں کے چہرے پر چھاپ سی لگی ہوتی ہے، دور ہی سے پہچانی جاتی ہیں، اور اب میں کسی طرح کا رسک نہیں لینا چاہتا۔ کوئی ایسی لڑکی ہو جو واقعی گھریلو لگے۔ قادر زمان نے کہا، تو حویلی سے دیکھ لے کوئی لڑکی۔ وہ نرس، کیا نام ہے اس کا، شکیلا، وہ کام نہیں دے جائے گی؟ نہیں، کافی عمر ہے اس کی، اور ویسے بھی جلد گھبرا جانے والی ہے۔ تو پھر ایسا کرو یار جی، 4-5 لڑکیاں منگوا لیتے ہیں، ان میں سے چن لو۔ قادر زمان اب میرے ڈھب پر آ رہا تھا۔ میں نے اس کی تجویز مان لی۔ قادر نے آواز دی، دروازے پر آہٹ ہوئی، اور ایم جی والا وہی پہلوان نظر آیا جو مجھ پر کڑی نظر رکھتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ہم دونوں کی نگاہیں ملیں، اور ہمارے درمیان نفرت کی ایک چنگاری سی چھوٹ گئی۔ جی جاگیردار، پہلوان نے قادر زمان کے سامنے جھک کر کہا۔ قادر زمان نے اسے لڑکیوں کے بارے میں ہدایات دی اور ساتھ ہی کافی لانے کو کہا۔ پہلوان چلا گیا۔ قادر زمان کے کہنے پر میں نے اسے اب تک کی کارکردگی سے آگاہ کرنے لگا۔ وہ بڑی توجہ سے سنتا رہا، اس کا لہجہ ہمیشہ کی طرح شہد ٹپکا رہا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ آغا قادر زمان کا حساب الٹ ہے۔ اسے جب کسی شخص پر غصہ آتا ہے تو اس کا لہجہ نرم و ملائم ہو جاتا ہے، غصہ بڑھتا جائے تو لہجہ ملائم تر ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس شخص کو آپ سے جناب تک اور جناب سے حضور تک کے القابات سے نوازنے لگتا ہے۔ پھر اس کی کمبختی آ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ملازمہ شاندار ٹرالی میں کافی کے برتن لے آئی۔ اس کے پیچھے ہی پہلوان چند لڑکیوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ ان کی تعداد 6 تھی، اور وہ ساری قبول صورت تھی، لیکن ان میں نجو تھی نہ انجم، نرس شکیلا بھی نہیں تھی۔ وہ ساری کچی نیند سے بیدار ہوئی تھیں اور بڑی افراتفری میں تیار ہو کر یہاں پہنچی تھیں۔ کچھ شرمائی سی تھیں، معلوم نہیں وہ یوں طلب کیے جانے سے کیا مطلب نکال رہی تھیں۔ میں نے لڑکیوں کے چہروں کو غور سے دیکھا۔ ان میں سے 3 تو صاف طور پر بازاری نظر آ رہی تھیں، یقیناً وہ طوائفیں تھیں اور ناو نوش کی محفلوں کو رونق بخشنے کے لیے یہاں موجود تھیں۔ باقی تینوں میں سے 2 پڑھی لکھی ملازمائیں تھیں، ویسی ہی ملازمائیں جو شیوخ و امراء کے محلات میں ہوتی ہیں،
اور انہیں احساس دلاتی رہتی ہیں کہ وہ 20ویں صدی میں بھی آگاہی کا لطف اٹھا سکتے ہیں، مذہب اور قانون میں خود ساختہ سکم تلاش کر کے پرشباب جسموں میں تمانیت ڈھونڈ سکتے ہیں۔ آخری لڑکی کے بارے میں کوئی واضح اندازہ قائم نہ کر سکا۔ وہ مجھے کوئی نو عمر سی لڑکی نظر آئی جو کسی المیہ کے نتیجے میں یہاں آ پھنسی تھی۔ بازاری لڑکیوں کو تو میں نے پہلے ہی نگاہ میں رد کر دیا، باقی 3 لڑکیوں کو بھی کسی نہ کسی وجہ سے قابل قبول نہیں جانا۔ آخری فیصلہ میں نے ہی کرنا تھا، لہٰذا آغا قادر زمان نے تمام لڑکیوں کو واپس بھیج دیا اور پہلوان سے کہا کہ وہ اور لڑکیاں لائے۔ اس دفعہ پہلوان نے آنے میں زیادہ دیر نہیں کی، شاید وہ باقی لڑکیوں کو بھی پہلے پھیرے میں ہی اطلاع دے آیا تھا۔ اس مرتبہ جو لڑکیاں قادر زمان کے سامنے حاضر ہوئیں ان کی تعداد 5 تھی اور ان میں انجم بھی موجود تھی۔ اسے دیکھ کر میرا دل شدت سے دھڑک اٹھا۔ اس کھیپ میں 2 لڑکیاں تو عورتیں کہلانے کی مستحق تھیں، انہیں ریجیکٹ کرنے میں مجھے کوئی تردد نہیں ہوا۔ باقی 3 میں سے ایک بازاری خد و خال کی تھی، جبکہ دوسری ضرورت سے زیادہ نوخیز نظر آ رہی تھی۔ میں نے انجم کو غور سے دیکھا، کچھ دیر نگاہوں میں تولتا رہا، لیکن فوراً پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا۔ کیا بات ہے، کوئی پسند نہیں آئی؟ میں نے کہا، آپ ہی کچھ مدد کریں، میری تو عقل خبت ہو رہی ہے۔ قادر زمان نے نوخیز کی لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا نام فرزانہ ہے، بڑی حاضر دماغ ہے، لیکن عمر کی ذرا چھوٹی ہے۔ جی ہاں، میں نے فوراً تائید کی، اس سے تو یہ بائیں ہاتھ والی ٹھیک رہے گی۔ میرا اشارہ انجم کی طرف تھا۔ قادر زمان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے الجھن کے آثار نظر آئے اور پھر غائب ہو گئے۔ وہ بولا، تو تم اسے مناسب سمجھتے ہو؟ میں نے کہا، جو موجود ہیں ان میں سے تو یہی مناسب نظر آتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، قادر زمان نے کہا۔ اس نے پہلوان کو اشارہ کیا، وہ لڑکیوں کو لے کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ نوجوان عورتوں کو یوں سامنے کھڑا کر کے ان کا انتخاب کرنا اور پھر ملاحظے کے بعد ہانک کر لے جانا ہتک آمیز محسوس ہوتا تھا، مگر اس جہنمی حویلی میں ایسے واقعات معمول کے مطابق ہی سمجھے جاتے تھے۔ قادر زمان نے نئے سگار کا کونا توڑتے ہوئے کہا، یہ کڑی زیادہ قابل اعتبار نہیں، اس کی طرف سے ہوشیار رہنا ہوگا۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا، بھاگ جائے گی؟ نہیں، خیر ایسا بھی نہیں ہے، لیکن ذرا نئی ہے، اکیلا مت چھوڑنا۔ اس بازار کی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، حیرت ہے کہ پھر بھی تمہیں پسند آ گئی ہے۔ میں نے کہا، شکل سے تو نہیں لگتی، چال ڈھال سب مختلف ہے۔ ہاں یہ بات تو ہے، قادر زمان نے تائید کی۔ پھر اس نے گفتگو کا رخ احمد رجال صاحب کی طرف موڑ دیا اور یہ جاننے کی کوشش کرنے لگا کہ میں نے اسے ختم کرنے کے لیے کیا منصوبہ بنا رکھا ہے۔ کوئی منصوبہ تھا ہی نہیں تو میں اسے کیا بتاتا، بس یہ یقین دلایا کہ 1-1.5 ہفتے میں یہ کام ہو جائے گا۔ اگلی شب رات 10 بجے میں حویلی سے انجم کے ہمراہ روانہ ہو رہا تھا۔ وہ زرق برق لباس میں تھی، زرق بفت کی شلوار قمیص جس کی سنہری زمین پر نیلگوں پتیاں تھیں، اودا ریشمی دوپٹہ، وی گلے کا ہم رنگ سویٹر، کانوں میں چمچم کرتے آویزے، انگلیوں میں پکھراج کے چھلے، چہرے پر ہلکا سا میک اپ۔ نسان سلیم میں بیٹھی وہ واقعی گلبرگ کی کوئی نوجوان مسز لگ رہی تھی۔ وہ خاموش تھی، اس خاموشی کا تعلق اس کے اندر کے خوف اور اداسی سے تھا۔ وہ ڈری سہمی بیٹھی تھی، جیسے آغا قادر زمان کی آنکھیں اب بھی اس کی نگران ہوں۔ حویلی سے یہاں تک ہم دونوں کے درمیان ایک لفظ کا تبادلہ نہیں ہوا تھا۔ اس کی بات تو جدا رہی، میں نے بھی بولنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ نہ جانے کیوں ایسا لگتا تھا کہ یہاں کی ہوائیں بھی قادر زمان کی مخبر ہیں، اور جو میں کہوں گا وہ کسی نہ کسی طور اس تک پہنچ جائے گا۔ اس وقت ہم حویلی کے تقریباً 10 میل دور آ چکے تھے جب میں نے پہلی بار اسے مخاطب کیا۔ تمہارا نام انجم ہے؟ جی۔ کہاں کی رہنے والی ہو؟ لاہور کی۔ جانتی ہو میں تمہیں کہاں لے جا رہا ہوں؟ شاید کسی ہل اسٹیشن پر۔ اور کیا معلوم ہے؟ بس اتنا بتایا گیا ہے کہ مجھے آپ کی بیوی بن کر جانا ہے۔ میرا نام نادیہ احسان ہے اور ہم ہنی مون پر نکلے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا میرے ساتھ جانے میں تمہاری رضامندی شامل ہے؟ وہ بولی، جہاں میں ہوں وہاں رضامندی کا لفظ بے معنی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا میں یہ سمجھوں کہ تم حبس پیجا میں ہو؟ اس نے سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا۔ پلیز احسان صاحب، ایسی باتیں نہ پوچھیے جن کا میں جواب نہ دے سکوں۔ میں نے مسکرا کر کہا، ایسی باتوں کی کوئی لسٹ تمہارے پاس ہے جو میں پوچھ سکتا ہوں؟ وہ خاموش رہی۔ میں نے کنکھیوں سے دیکھا۔ صفتر کا انتخاب قابل داد تھا۔ انجم دو اہم نسوانی خوبیوں کی حامل تھی۔ وہ دلکش جسم کی مالک تھی، لیکن چہرے پر معصومیت کا پڑاؤ، یعنی شباب اور معصومیت اس کے پیکر میں یکجا ہو گئے تھے۔ اچانک سینے سے آہ سی نکل گئی، نہ جانے اس خوبصورت پیکر پر گزشتہ شب و روز میں کیا بیت چکی تھی۔ اس لاوارث باغ کی فصل پر کن کن لوگوں نے ہاتھ صاف کیا تھا۔
میں نے کہا مجھے یقین ہے کہ تمہارا تعلق کسی شریف گھرانے سے ہے اور ان لوگوں کے چنگل میں پھنسے تمہیں چند ماہ سے زیادہ نہیں ہوئے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ بولی، احسان صاحب، میں درخواست کرتی ہوں مجھ سے اس طرح کے سوال نہ کیجیے۔ کس قسم کے سوال؟ میں نے زور دے کر پوچھا۔ وہ خاموش رہی۔ میں نے جواب پر اصرار کیا تو وہ روحان سی آواز میں بولی، میرے ماضی کے بارے میں کچھ نہ پوچھیے ورنہ میرے ساتھ ساتھ آپ کا بھی نقصان ہو جائے گا۔ تو حال کے بارے میں پوچھ لوں؟ کیا پوچھنا ہے؟ تم ہی بتاؤ کیا پوچھوں؟ اچھا صفدر کے بارے میں پوچھ لوں؟ وہ سیٹ سے یوں اچھلی جیسے بچھو نے ڈنگ مار دیا ہو۔ میری نگاہیں ونڈ اسکرین پر تھیں لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ حیران نظروں سے مجھے دیکھ رہی ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، بھائی صفدر تو ماضی نہیں ہے، وہ حال ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کون ہیں آپ؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ تمہارا خیر خواہ۔ کس صفدر کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اس صفدر کی جو تمہیں گلی گلی اور کوچے کوچے میں ڈھونڈ رہا ہے، جس کی بے خواب آنکھیں تمہاری تصویر ہے اور ہونٹوں سے تمہارا نام چپکا ہوا ہے۔ وہ ہکلا کر بولی، میں کچھ نہیں جانتی وہ کون ہے، لیکن میں تو جانتا ہوں، میں نے اسے حویلی کی دیواروں سے سر ٹکراتے دیکھا ہے۔ وہ تمہاری تلاش میں روانہ ہو رہا ہے۔ آپ کون ہیں؟ انجم نے پوچھا۔ میں صفدر کا دوست ہوں اور اسی کے کہنے پر تمہیں یہاں سے نکال لے جا رہا ہوں۔ وہ حیرت کی تصویر بنی میرا چہرہ دیکھتی رہی۔ شاید وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ کوئی اسے اس بلند و بالا حویلی سے نکال لے گا اور یوں آسانی کے ساتھ۔ کوئی ہنگامہ ہوا، نہ گولی چلی، خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا اور نہ کہیں آہٹ ہوئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پورے اعتماد لہجے میں کہا، ہاں انجم، میں تمہیں قاتل زمان کے کچھ چنگل سے چھڑا کر لایا ہوں۔ تم آزاد ہو، کم از کم اس وقت آزاد ہو۔ صفدر کہاں ہے؟ انجم نے بےتابی سے پوچھا۔ وہ یہیں قریب ہی موجود ہے، لیکن اسے دیکھنے کے لیے تمہیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ نہیں، وہ ہذیانی انداز میں بولی، مجھے اس سے نہیں ملنا، مجھے نہیں ملنا اس سے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیوں اپنی جان کے دشمن ہو رہے ہو؟ چھوڑ دو مجھے، میں واپس جاؤں گی۔ اس کا ہاتھ خود بخود دروازے کی طرف بڑھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ بولی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اتار دیں مجھے کہیں نہیں جانا۔ گاڑی کی رفتار اب کافی تیز ہو چکی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر میں جان چکا تھا کہ وہ کم از کم چھلانگ نہیں لگائے گی۔ بیوقوف مت بنو انجم، میں نے تحکم سے کہا۔ خدا کا شکر ادا کرو تم ان منحوس دیواروں سے باہر ہو، اور ایک بات یاد رکھو، جو ہاتھ تمہیں حویلی سے نکال سکتے ہیں وہ تمہاری حفاظت بھی کر سکتے ہیں۔ وہ کراہی۔ میں کہتی ہوں آپ گاڑی روک دیں، میں اس حویلی سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ میں نے اطمینان سے کہا، تم جا سکتی ہو اور جا رہی ہو۔ وہ سٹ پٹا کر رہ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ڈیش بورڈ سے سر ٹکائے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ہم برانچ روڈ پر پہنچے تو رات کے 12 بج چکے تھے۔ دونوں اطراف کھیت تاریک تھے، سڑک بھی سنسان تھی، بس کسی وقت کوئی لوکل ویگن یا ٹریکٹر ٹرالی شور مچاتی گزر جاتی۔ تھوڑی دور آگے جا کر سڑک خراب ہو گئی اور مجھے رفتار دھیمی کرنا پڑی۔ اچانک ایک شخص کنارے سے برآمد ہوا اور دونوں ہاتھ پھیلا کر مجھے رکنے کا اشارہ کرنے لگا۔ یہ کوئی ادھیڑ عمر دیہاتی تھا۔ ہیڈ لائٹس میں اس کا نیا نیلا تیبند اور سرخ ڈوریے کا سفید کھیس صاف نظر آ رہا تھا۔ میرا ارادہ گاڑی روکنے کا نہیں تھا، مگر پھر دیہاتی کے انداز نے ارادہ بدلنے پر مجبور کر دیا۔ وہ سخت گھبرایا ہوا تھا اور یہ گھبراہٹ کسی اداکاری کا نتیجہ نہیں تھی۔ میں نے بریک لگائے۔ دیہاتی لپک کر کھڑکی کی پہنچا۔ باؤجی، ڈاکو پڑ گئے ہیں، اللہ رسول کے واسطے ہماری مدد کرو۔ کہاں ہے ڈاکو؟ میں نے پوچھا۔ وہ سامنے درختوں کی پچھلی طرف مکان میں سب کو لہو لہان کر رہے ہیں۔ اندر سے بچوں کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں۔ یہ فکرہ ادا کرتے کرتے وہ پچھلا دروازہ کھول کر نشست پر بیٹھ گیا۔ پھٹی ہوئی آواز میں بولا، تھوڑا آگے چٹے پل کے پاس ٹیلی فون ہے، تھانے کا نمبر یا 1244 ہے، آپ ذرا جلدی پہنچا دیں۔ دیہاتی کے لب و لہجے سے سچائی چھلک رہی تھی۔ میں نے پہلا گیئر لگایا اور چند سیکنڈ میں رفتار 40 تک پہنچا دی۔ حتی الامکان رفتار سے گاڑی دوڑا کر ہم کوئی 1 منٹ میں چٹے پل پر پہنچ گئے۔ یہاں ٹائروں کی ایک دکان تھی، ایک پان سگریٹ کا کھوکھا تھا اور ایک چھوٹی سی دکان پر ندیم میڈیکل سٹور کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ یہ تینوں دکانیں بند پڑی تھیں۔ گاڑی رکتے ہی دیہاتی دوڑا اور میڈیکل سٹور کا بند دروازہ دھڑ دھڑانے لگا۔ فوراً اندر روشنی ہوئی اور کسی نے دروازہ کھول دیا۔ یہ ایک نوجوان تھا۔ اس نے شلوار قمیض پر نیلے رنگ کی جرسی پہنی تھی۔ قمیض جرسی کے اندر سی سمٹا گئی تھی اور شلوار کے بل آزار بند تک نظر آ رہے تھے۔ بکھرے بالوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ نیند سے جاگا ہے۔ دیہاتی اور میڈیکل سٹور والا چند لمحے تیز لہجے میں باتیں کرتے رہے، پھر دونوں بھاگتے ہوئے گاڑی تک آئے۔ دونوں کے رنگ زرد ہو رہے تھے۔ دیہاتی نے روحان سے لہجے میں کہا، ٹیلی فون تو خراب پڑا ہے جی۔ تھانہ کتنی دور ہے؟ میں نے پوچھا۔
تھانہ نہیں جی، چوکی ہے، میڈیکل سٹور والا بولا۔ یہاں سے کوئی 4 میل دور ہے، لیکن آگے جا کر کچے سے گزرنا پڑتا ہے۔ دیہاتی بھرائی ہوئی آواز میں بولا، وہ تو مار دیں گے جی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بالکل جانور بنے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا تو چلو آؤ، پھر ہم تینوں چلتے ہیں، راستے میں کوئی اور ملا تو اسے بھی ساتھ لے چلیں گے۔ دیہاتی کے چہرے پر خوف کے سائے منڈلا گئے، یہی تاثر سٹور والے کے چہرے پر نظر آیا۔ دیہاتی بولا، میں جانتا ہوں جی ان کو، بڑے خونی بندے ہیں وہ، ان سے تو پولیس ہی نمٹ سکتی ہے۔ اسٹور والے نے کانپتی ہوئی آواز میں تائید کی، اللہ رحم کرے جی، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اتنے میں ایک ویگن کی روشنیاں نظر آئیں۔ میں نے گاڑی سے باہر نکل کر ویگن کو روکا۔ یہ لوکل روٹ پر چلنے والی ایک پھٹیچر گاڑی تھی۔ اندر صرف 3 افراد تھے، ڈرائیور، کنڈکٹر اور ان کا ایک ساتھی۔ میں نے انہیں صورتحال بتائی اور تعاون کی اپیل کی۔ وہ پہلے تو ہمیں شک کی نظروں سے دیکھنے لگے، لیکن جب نگاہ میری گاڑی پر اور اندر بیٹھی ہوئی انجم پر پڑی تو قدرے مطمئن ہوئے۔ تاہم یہ اطمینان ایسا نہیں تھا کہ وہ ہمارے ساتھ ہی چل دیتے۔ ڈرائیور نے مجھے مخلصانہ مشورے سے نوازتے ہوئے کہا، صاحب جی، آپ خواہ مخواہ کسی چکر میں نہ پڑ جائیں، آپ کے ساتھ بیوی بھی ہیں، بہتر یہی ہے کہ پولیس کو اطلاع دیں، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ تینوں بھی خوفزدہ ہو گئے ہیں۔ اتنے میں ایک اور گاڑی کی روشنیاں چمکی، یہ ایک بس تھی۔ میں نے اور سٹور والے نے آگے بڑھ کر ہاتھ ہلایا، لیکن بس فراٹے بھرتی گزر گئی۔ اس نے ویگن والوں سے کہا، جانا نہیں یار، کسی اور گاڑی کو روکتے ہیں، 8-10 بندے اکٹھے ہو جائیں تو ابھی دیکھ لیتے ہیں ان اچکوں کو۔ میری اس نئی تجویز کے باوجود ویگن والوں نے انجن بند کرنے اور گاڑی سے اترنے کی زحمت نہیں کی۔ وہ رکنے کے موڈ میں دکھائی نہیں دیتے تھے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ہم سڑک کی طرف متوجہ تھے کہ انہوں نے ویگن آگے بڑھا دی۔ جاتے جاتے کنڈکٹر نے کھڑکی سے منہ نکال کر آواز دی، ہم چوکی جا کر اطلاع دیتے ہیں جی۔ معلوم نہیں انہوں نے اطلاع بھی دینا تھا یا نہیں، خاصے خودغرض اور دھڑلے معلوم ہوتے تھے۔ میرا ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا، کسی ایسے معاملے میں میرا ملوث ہونا ٹھیک تو نہیں تھا، لیکن کان لپیٹ کر یہاں سے گزر جانا بھی بہت کٹھن تھا۔ ایک تنہا مکان میں ایک بے دست و پاک کنبہ گنڈوں کے رحم و کرم پہ تھا۔ 2 بچے مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ میں نے گھوم کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور انجن سٹارٹ کر دیا۔ آؤ چاچا، میں نے دیہاتی سے کہا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، پھر دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ میڈیکل سٹور والا بھی چند لمحے سوچنے کے بعد گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میں نے یو ٹرن لیا اور طوفانی رفتار سے واپس روانہ ہوا۔ کنکھیوں سے میں نے دیکھا، انجم ہراساں اور خاموش تھی۔ 17-18 برس تک گھریلو زندگی گزارنے والی لڑکی اچانک ہی حادثوں کے دھارے پر بہنے لگی تھی۔ ایک پرسکون گلی میں سفر کرتے کرتے وہ ایک ایسی شاہراہ پر نکل آئی تھی جہاں بے پناہ رفتار، خوفناک شور اور حادثات ایک دوسرے میں گٹ مٹ ہو رہے تھے۔ وہ ہراساں نہ ہوتی تو کیا کرتی؟ پلک جھپکتے میں ہم اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں دیہاتی نے ہمیں روکا تھا۔ دیہاتی کے اشارے پر میں نے گاڑی بائیں جانب کچے میں اتار دی۔ خاصا اونچا نیچا راستہ تھا، رفتار کی وجہ سے گاڑی پوری طرح اچھل رہی تھی۔ درختوں کے ایک بڑے جھنڈ کے درمیان سے گزر کر ہم ایک کنویں پر پہنچے اور وہاں سے ایک ہل چلے کھیت میں گزر گئے۔ تقریباً نصف فرگلانگ دور ایک تنہا مکان دکھائی دے رہا تھا۔ دیہاتی نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، یہی مکان ہے۔ میں نے ڈپر گرا کر ہیڈ لائٹ سامنے پھینکی۔ مکان کے باہر ایک تانگا کھڑا تھا، نہایت صحت مند گھوڑے والا۔ ایسا تانگا عرف عام میں ریسی تانگا کہلاتا ہے۔ اس میں صرف 2-3 آدمیوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ ہاں، پائیدانوں پر کھڑے ہو کر زیادہ بندے بھی سفر کر لیتے ہیں۔ تانگا دیکھ کر دیہاتی نے خوفزدہ آواز نکالی، یہ تانگا ان کا ہے، وہ اندر ہی ہیں جی، وہ دیکھیے ان کی سفید گھوڑی بھی نظر آ رہی ہے۔ میں نے سیٹ کے نیچے سے ریوالور نکالا، سیفٹی کیچ ہٹایا اور کھڑکی سے ہاتھ نکال کر اوپر تلے کئی ہوائی فائر کر دیے۔ اس کے ساتھ میں ہارن بھی بجا رہا تھا۔ مقصد یہی تھا کہ اگر گھس بیٹھیے بھاگنے والے ہیں تو بھاگ جائیں، لیکن انہوں نے اپنے رد عمل سے ثابت کیا کہ وہ بھاگنے والے نہیں۔ دھماکہ ہوتے ہی مکان کا بیرونی دروازہ کھلا، کسی شخص نے جھانک کر باہر دیکھا، اس کے بعد دروازہ کھٹاک سے بند ہو گیا۔ ہماری گاڑی رینگتی ہوئی اب مکان سے کوئی 50 گز کے فاصلے پر پہنچ چکی تھی۔ میں نے انجن بند کر کے لائٹس آف کر دیں۔ دھماکوں کے بعد فضا میں ایک سراسیمگی سی پھیل گئی تھی۔ مجرم کائیاں تھے، باہر نکل کر صورتحال دریافت کرنے کے بجائے وہ اندر دبک کر بیٹھ رہے تھے۔ اب گیند ہمارے کورٹ میں تھی کہ ہم صورتحال دریافت کریں اور پھر کر لیں جو کرنا ہے۔ ہمیں خبر دینے والے دیہاتی کا نام توفیل تھا۔ میں نے توفیل سے پوچھا، کچھ پتہ ہے اندر گھسنے والے کتنے بندے ہیں؟